بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 29 مئی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی علامات 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے ایک بار پھر سے اس بیانیے کو دوبارہ سے جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، ان کے پاس 18 سال سے اگر کم عمر کے بچے ہیں تو وہ کسی صورت میں دونوں مقدس مساجد میں نہ لائے جائیں، کیونکہ اس بارے میں قوانین بہت واضح ہیں کہ کرونا سے متعلقہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے وبائی مرض کرونا سے ہر صورت میں بچنے کے لیے ان بچوں کو عمرے یا حج کے دنوں میں بھی نہیں لایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد نے کہا کہ وہ سعودی عرب میں فیملی کے ساتھ موجود ہیں، عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر بچوں کو ساتھ لانا بھی ضروری ہے۔ اب وہ بڑی مشکل میں ہیں، کیا کریں؟ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے واضح طور پر کہا کہ بچوں کو وبائی مرض کرونا سے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان بچوں کو ویکسین نہیں لگائی جا سکتی۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں قوانین بہت واضح ہیں کہ ایسے افراد جو کہ قوانین یعنی SOPs کا احترام نہیں کرتے، چاہے وہ عمرے پر ہی کیوں نہ آ رہے ہوں، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کے مختلف ممالک سے غیر ملکی افراد روزگار کے لیے آتے ہیں۔ اس میں فلپائن ایک بہت اہم ملک ہے۔ فلپائن کے بہت سارے افراد سعودی عرب میں مختلف پوزیشنز پر کام کرتے ہیں، مگر موجودہ صورتحال کرونا کی جو چل رہی ہے، فلپائن میں حکام نے سعودی عرب اپنے شہریوں کو ملازمت پر بھیجنے پر عارضی پابندی لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ کرونا وائرس ٹیسٹ اور ہوٹل قرنطینہ کی رپورٹوں کے بعد کیا گیا ہے۔ اخبارات کے مطابق سعودی کمپنیوں کو کرونا وائرس ٹیسٹ، ہوٹل قرنطینہ اور کرونا انشورنس اسکیموں کے اخراجات فلپائنی ورکر سے وصول کر رہے تھے۔ اس کا نوٹس لیتے ہوئے فلپائنی حکام نے اپنے ورکرز کے سعودی عرب جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ فلپائن کے وزیر صحت نے کہا کہ ان کی وزارت اس معاملے پر وضاحتیں ملنے کے بعد سعودی عرب کے لیے اپنے ورکرز کو دوبارہ بھیجنے سے متعلق سرکاری بیان جاری کرے گی۔ یاد رہے، سعودی عرب فلپائن ورکرز کا سعودی عرب میں 60,000 ریال یا اس سے زیادہ مالیت کے زیورات یا کرنسی کا اقرار نامہ جمع نہ کرانے والے مسافروں کو سعودی پبلک پروسیکیوشن فوجداری عدالتوں کے حوالے کیا جانے لگا ہے۔ وہ تمام غیر ملکی یا سعودی شہری جو کہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے 60,000 ریال یا اس سے زیادہ مالیت کے زیورات یا کیش کرنسی اس کے علاوہ اگر وہ لے کر جائیں گے تو ان پر بھاری جرمانے ہوں گے، اور یہ غیر قانونی طور پر کرنسی کو دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرنا کنسیڈر کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، رپورٹوں سے پتہ چلا ہے کہ مملکت سے باہر جانے والے وہ مسافر جو 60,000 ریال یا اس سے زیادہ کی رقم کے زیورات ان کے پاس موجود تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے فارم نہ بھرا، تو انہیں طیارے کی یعنی کہ جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے روک کر سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور پبلک پروسیکیوشن کے افسران انہیں فوجداری عدالت کے حوالے کر رہے ہیں۔ سعودی قوانین کے مطابق ہر مسافر چاہے مرد ہو یا خاتون، اس پر یہ پابندی ہے کہ وہ 60,000 ریال یا اس سے زیادہ کی رقم لے جا رہا ہو یا لے جا رہی ہو، یا اتنی یا اس سے زیادہ مالیت کے زیورات ہوں، انہیں کسٹم افسران کو اس حوالے سے مقررہ فارم پر تمام معلومات فراہم کرنی ہوگی۔ اس کی پابندی نہ کرنے والے مسافروں کو اس غیر قانونی طور پر رقم دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جس پر کافی بڑی سزا بھی مقرر ہے۔
سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ عید اور جمعے کی نمازوں کی سہولت کے لیے مسجد سے باہر جو خارجی لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں اسے نصب کرنے کی اجازت ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ مملکت بھر میں چھوٹی اور بڑی مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعے کے خطبے اور نماز کی آواز باہر بچھی صفوں کی نمازیوں تک پہنچانے کے لیے بیرونی لاؤڈ سپیکر نصب کریں۔ بیان میں کہا کہ وزارت کی ہدایت پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت کے اعلیٰ حکام نے سوشل میڈیا کے ذریعے تمام مساجد کے منتظمین سے اس ہدایت پر عمل درآمد کرنے کی تفصیلات لے رہے ہیں۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ جمعہ اور عید کے علاوہ تمام مساجد میں بیرونی لاؤڈ سپیکر کا استعمال اذان اور تکبیر تک محدود رہے گا اور یہ پابندی قرآن و سنت کے تناظر میں لگائی گئی ہے۔ تمام علماء نے اس کے حق میں فیصلے دے دیے ہیں۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ جمعہ نماز اسی طرح عیدین کی نمازوں میں صفیں باہر تک چلی جاتی ہیں اور لاؤڈ سپیکر کے بغیر مسجد سے باہر موجود لوگوں میں یہ آواز نہیں جاتی، تکبیرات کی آواز اور خطبے کی آواز نہیں جاتی، اس لیے مسجد کے بیرونی حصے میں لاؤڈ سپیکر عیدوں کے لیے اور جمعے کی نماز کے لیے اجازت ہے۔ سعودی عرب کے فلکیاتی ماہرین نے کہا کہ روس اور کینیڈا کے درمیان قطب شمالی یعنی نارتھ پول جو ہے وہاں پر چاند سے متعلقہ جو ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں زمین اور چاند کو بہت قریب دکھایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ 36 سیکنڈ دورانیے کی یہ ویڈیو میں چاند غروب اور چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو کلپ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان روس اور کینیڈا کے جو درمیانی قطب شمالی ہے وہاں پر بہت کم فاصلہ ہوتا ہے۔ سعودی ماہرین فلکیات نے کہا کہ یہ ویڈیو کسی صورت میں بھی صحیح نہیں جس نے سوشل میڈیا پر کافی بھوچال پیدا کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ 38,29,000 کلومیٹر ہے۔ چاند اور زمین اپنے اپنے مدار میں باقاعدہ اسی طرح سے گھوم رہی ہے جس طرح سے گزشتہ سالوں میں یہ ہر چیز رونما ہوئی۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت بھر میں ایسے افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے جو کہ سعودی عرب میں ٹریفک کے قوانین کا بالکل احترام نہیں کرتے، خصوصی طور پر پارکنگ کے دوران معذور افراد کی جگہ پر پارکنگ کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مخصوص افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے والوں کے خلاف مملکت کے تمام ریجنز میں اچانک تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ ہفتے کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گہرے بادل چھائے رہیں گے۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جازان، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بالائی مقامات ہفتے کو غیر مستحکم موسم کی زد میں رہیں گے۔ اس کا دائرہ وسطی مملکت کے بعض مقامات تک پھیل جائے گا جس میں ریاض، حائل، قصیم اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی مزید اطلاعات کے مطابق دمام اور حفر الباطن میں 45 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر آج کل سعودی عرب میں 12 سینٹی گریڈ السودہ میں متوقع ہے۔